السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویران سی جگہ تھی۔ وہ عورت اس ویران جگہ پر ٹھہر کر آس پاس دیکھنے لگی۔ جب اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تو وہ اپنی تھیلی سے چاقو نکال کر بیٹھ گئی۔ میں اس طرح سے اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ وہاں میں نے ایک خچر مرا ہوا دیکھا اور وہ عورت چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنی تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا اس عورت کو دیکھنا ہوگا، کہیں یہ گوشت لوگوں کو پکا کر کھلاتی نہ ہو۔ اصل بات جاننے کے لیے میں اس عورت کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ آخر وہ چلتے چلتے ایک مکان کے پاس رکی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک خستحال لڑکی نے کھولا۔ عورت نے تھیلی اس کو دے کر کہا، حضرت ربیع بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں حج کو جاؤں، جیسا کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد میں نے حج کے لیے اخراجات کا انتظام کر لیا۔ میں اور میرے ساتھی حج کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ ہم عشاء کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو رات کے وقت حجاب پہنے کہیں جا رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اتنی رات کو یہ عورت کہاں جا رہی ہے؟ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں یہ عورت کہاں جا رہی ہے۔ میں مسجد سے جانے لگا تو ساتھیوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ضرورت کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار کو جا رہا ہوں۔ بازار سے تھوڑے آگے ایک ویران سی جگہ تھی۔ وہ عورت اس ویران جگہ پر ٹھہر کر آس پاس دیکھنے لگی۔ جب اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تو وہ اپنی تھیلی سے چاقو نکال کر بیٹھ گئی۔ میں اس طرح سے اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ وہاں میں نے ایک خچر مرا ہوا دیکھا اور وہ عورت چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنی تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا اس عورت کو دیکھنا ہوگا، کہیں یہ گوشت لوگوں کو پکا کر کھلاتی نہ ہو۔ اصل بات جاننے کے لیے میں اس عورت کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ آخر وہ چلتے چلتے ایک مکان کے پاس رکی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک خستحال لڑکی نے کھولا۔ عورت نے تھیلی اس کو دے کر کہا کہ اس کو پکا لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ جب وہ عورت گھر میں چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ اندر کیا چڑھ رہا ہوگا۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے دروازے کی سوراخ سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے رہنے والے ایک خستحال اور غریب لوگ ہیں۔ لڑکی نے وہ گوشت لیا اور اسے کاٹ کر آگ پر پکانے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت ربیع کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے باہر سے آواز لگائی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو مت کھانا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت سے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، 3 سال ہو گئے میرے شوہر کو انتقال ہوئے، کسی نے ہماری خبرگیری تک نہیں کی۔ ان بچوں کے باپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کا نکاح اپنے جیسے ہی لوگوں میں کر دے، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن اضطرار کی حالت میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہم 4 دن کے فاقے سے ہیں۔ حضرت ربیع یہ سن کر بہت بے چین ہو گئے۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تمام سامان حج یعنی حج کی چادر اور احرام وغیرہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس عورت کو دینا چاہا تو عورت نے کہا، ہم خاندان نبوت سے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ عورت نے وہ سامان لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے ابن سلیمان،
اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کرے اور تمہیں حج کا ثواب عطا کرے اور تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے اور ایسا بدلہ دے کہ تمہیں بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان سے دعا کی درخواست کی اور حج پر نہ جانے کے دکھ اور صدمے سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں کوفے ہی میں رہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں واپس جاؤں۔ کوفہ کی جامع مسجد ہی میں رہنے لگا، یہاں تک کہ حج کا قافلہ واپس آیا تو میں قافلہ والوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پہلے کیسے پہنچے؟ میں نے کہا میں حج کو گیا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا آپ نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران ہوا۔ حضرت ربی نے فرمایا کہ میں تو کوفہ سے نکلا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم انکار کرتے ہو کہ تم عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ حضرت ربی علیہ الرحمہ یہ سب سن کر بہت حیران ہو گئے کہ میں نے تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، مگر ان سب کے کہنے کے مطابق میں وہیں تھا کہ اتنے میں ان کے قافلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جب ہم باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے، لوگوں کی بکثرت موجودگی کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے وہ تھیلی ان کو دے دی۔ آپ نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے تسبیحات مکمل کی اور اسی سوچ وچار میں لیٹ گئے کہ ماجرا کیا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی اس پر خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو تیری صورت دے کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے۔ ربی کہتے ہیں کہ اس طرح سے دنیا ہی میں مجھے یوں بدلہ دیا گیا کہ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھی۔ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں مجھے دی گئی تھی۔ اللہ ہم سب کو